شفقت امان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں پہ جو ٹرمپ کا جو غزہ پلان ہے اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈبیٹ کسی اور طرف چلی گئی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے میر صاحب. اس وقت اگر کوئی برننگ ایشو ہے، اگر سارے ہی لوگوں کو بولنا چاہیے. میں نے تو اپنی پارٹی کی میٹنگ میں کل کہا ہے کہ دیکھیں، یہ وقت ہے کہ ہم تو کم از کم ہسٹری میں اس سائٹ پر کھڑے ہوں کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے جتنے بھی تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم تو اپنا رول پلے کریں. بہت بڑا ایک سانحہ ہونے لگا ہے اور بالکل عنقریب ہونے والا ہے، اور ہم اس کے لیے ہمیں تو بولنے نہیں دیا جاتا پارلیمنٹ میں، نہ تو ہم تو اپنی اسمبلی ادھر لگا کے بولتے رہتے ہیں. اور کل بھی جتنی بھی ہم نے تقاریر کی ہیں عوامی اسمبلی لگا کے، وہ ساری اور ساری اسی پہ کی ہیں جو ٹرمپ کا پلان ہے، اور ساری جو ریزولوشن پاس کی ہیں وہ اسی کے کیے ہیں کہ بھائی آئیں اسمبلی میں ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح کہ آپ کس پلان کا ایسا بن گئے ہیں چپ چپیتے، نہ کسی کو بتایا ہے. آپ باہر گئے 2 بندے اور وہاں پہ آپ کہے جی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. آپ ہمیں اعتماد میں تو لیں، 2 ہاؤسز ہیں ان کو اعتماد میں لیں کہ کس پلان کا آپ ایسا بننا چاہ رہے ہیں. کیا وہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے کیا وہ بھی اس پلان کا ایسا بننا چاہ رہی ہے، یا آپ نے اس کو انڈورس کر دی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے. اور پاکستانی کم از کم، اور تو میں کسی کو نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو نہیں ہونے دے گی. اچھا، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایک تفصیلی بیان جاری کیا، اس کا بھی ایک کلپ دیکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے کہ اس 20 نکاتی امن فارمولے میں فلسطینی ریاست کی کہاں بات کی گئی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے امن منصوبے میں ویسٹ بینک کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے منصوبے میں جو اصل فریق ہے غزہ کے عوام اور ان کے صحیح ٹرو نمائندے حماس، وہ کہاں ہیں؟ بلکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کی پسندیدہ فلسطینی اتھارٹی بھی کہیں موجود نہیں ہے. گویا فلسطینیوں کو ایک طرف کر کے جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا جائے گا وہ کتنا پائیدار ہوگا. اور میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک کا وہ اعلامیہ ہے جس میں فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے، جس میں فلسطینیوں کو فریق بنانے کی بات کی گئی ہے. اس اعلامیے کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امن منصوبہ پیش کر دیا اور شہباز شریف نے اس کی 100% تائید کر دی. یہ امریکی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ عفنان اللہ صاحب، آپ کا کوئی جواب ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کل بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ جو پلان ہم نے ڈسکس کیا تھا اور مسلمان ممالک نے آپس میں ڈسکس کیا تھا، ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ تھی اور ہمیں لگا کہ یہ وہی پلان ہے جو کہ انہوں نے اپروو کیا ہے. مگر جب اس کو دوبارہ دیکھا گیا تو یہ وہ پلان ہے نہیں جس کے اوپر مسلمان ممالک نے ان کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے نیو یارک میں. تو اس تناظر میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے. ہم کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں جس سے فلسطین کے عوام جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں غلط طریقے سے. ہم تو دیکھیں ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جنگ بندی چاہتے ہیں، وہاں پہ ایڈ کی دوبارہ جو ہے وہ فلو ہو. یہ تمام چیزیں ہمارا آبجیکٹیو ہے، اور ہم نے کبھی بھی فلسطین کی کاز سے جو ہے 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہم ہٹیں گے. یہ تو ہر مسلمان کے دیکھیں ایمان کا بھی حصہ ہے جو فلسطین والا معاملہ ہے، تو اس کے اندر تو سارا پاکستان اس کے اوپر متحد ہے. ہماری کوشش یہ تھی جو آج بھی ہماری ہے کہ جو وہاں پہ قتل عام غزہ میں ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، اور اس کوشش کو آج سمجھ لیں کہ یہ اس کوشش کی ایک انڈیکیشن تھی. ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن ہم کوشش ضرور جاری رکھیں گے. اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو جو بھی ہم وہاں پہ ریلیف دلوا سکیں وہ ہم کریں گے. جی، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالا طے ہو گئیں، اور یہاں آ کے وزیر اعظم صاحب نے ایز یوزول، جیسے پہلے انہوں نے نوبل پیس پرائز کے لیے جلدی میں ٹویٹ کر دیا، اگلے دن اس نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو انہوں نے کیوں اتنی جلدی؟ انہیں کیا ہے جو ایک چیز پارلیمنٹ میں لائی ہی نہیں جاتی اس پہ جو پاکستان کے عوام کا جو موقف ہے، جو ان کے جذبات ہیں، کیونکہ یہ بات میں اگری کرتی ہوں کہ یہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے. تو اس کو کس طرح آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایک دم سے ٹویٹ جاری کر دیں اور یہ آپ کہہ دیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ میں تو نہیں ہوں ہم میں. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی اکثریت عوام ہم میں نہیں ہے. آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی پتہ نہیں ہے، افنان بھی شاید ہم میں نہ ہوں. تو یہ کس طریقے سے یہ مسلط؟ پھر آپ اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، میں تو اس دن نہیں تھی ورنہ میں کرتی، لیکن اس کو پارلیمنٹ سے جائے بغیر، اسی طرح آپ کو جو جہاد افغانستان کے وقت بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا، تو بعد میں کیا تباہ کن اثرات اس کے نکلے، آج تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن آپ کیوں پارلیمنٹ سے بالا حرکتیں کرتے ہیں؟ کم از کم آ کے آپ بتا تو دیں. اور ڈار صاحب تو تھے ہی نہیں میٹنگ میں. ڈار صاحب کو تو پتہ نہیں کس وجہ سے. کون سی میٹنگ میں؟ وہی جو
ٹرمپ کے ساتھ ان کا بندہ بیٹھا تھا مارکو روبیو، ہمارے ڈار صاحب کہاں تھے؟ اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شفقت صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ 20 نکات پڑھے ہی نہیں اور آپ نے ٹویٹ کر دیا کہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. کیا آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا کہیں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیں اور کہیں جی سوری وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا؟ آپ منگواتے ان سے پڑھ ہی لیتے، کبھی بھی نہیں آپ نے کچھ دیکھا اور پڑھا، لیکن وہ تو پڑھ لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور آپ ٹویٹ کر کے اور مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سارے شرم سے جھک گیا ہے. یہ سارا کچھ کرنے سے وزیر اعظم کے ایک ٹویٹ نے ہمیں زمین بوس کر تو دی. اس پہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اتفاق کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر پاکستانی ہر مسلمان ہم تو اس پہ اتفاق کر رہے ہیں. بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی میں تو بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے اور یہ ایسی آگ بھڑکا سکتا ہے جس میں بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو پارلیمنٹ میں لائیں. اگر دھوکہ دیا ہے انہوں نے صہیونیوں نے تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ نہیں صہیونیوں نے دھوکہ دیا یا ٹرمپ نے دیا ہے؟ جو وہ ایک ہے نا، ایک اینٹی ہے. نہیں دھوکہ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے. دھوکہ تو ٹرمپ نے دیا ہے، اس نے کہا کچھ اور اعلان کچھ اور کر میر صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں آئیں گے اور اسمبلی میں یہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ٹرمپ نے بہت زیادتی کی ہے اور مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم سے. لیکن دیکھیے جب ایک بورڈ بن گیا، اس بورڈ میں ایک طرف نیتنیاہو ہے، ٹرمپ اس کا ہیڈ کر ہے، اور ٹونی بلیئر اس کا کیا کام، جس نے جو ہے عراق میں کم از کم 2 ملین مسلمانوں کا قتل کروایا، وہ غزہ کے مالک بن جائیں گے؟ آپ نے کیوں جلدی میں، آپ کو جلدی کیا ہے ٹویٹس کرنے کی؟ مجھے تو سمجھ جلدی کیا ہے ٹویٹس کرنے کی؟ دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا اس کے اندر غزہ کے اندر سے ودرال تھا اسرائیلی فوج کا، اس کے اندر فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بات تھی. وہ جو ہم نے کیا تھا وہ یہ والا ہے نہیں. یہ والی بات کل واضح طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کلیریفائی کر چکے ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹرمپ کے اعلان سے پہلے ہی ٹویٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا، وہ غلط کیا نا. نہیں وہ تو ان گڈ ول ہم تو یہی سمجھے تھے کہ وہی والا ایگریمنٹ ہوگا نا. ان آل گڈ ول میں آپ سے ایک ایگریمنٹ کر کے جاؤں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں، ہم آپس میں طے کر چکے ہوں ایک بات، تو پھر آپ نارمل. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو لوگ ٹرمپ صاحب کو جانتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. انہوں نے ایلن مسک کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا ہے، انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ یہی کیا ہے. وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. خوش فہمی تھی کہ پتہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی، میں آپ کو یہ بات یقین دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمارے جذباتی اور ریلیجس اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے اس فلسطین. نہیں دیکھیں عفنان صاحب، یہاں پہ میں تھوڑی سی اختلاف کروں گا. یہ صرف جذباتیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقل، فہم اور دلیل کا مسئلہ ہے. عقل، فہم اور دلیل یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی منصوبے کا اعلان نہ ہو آپ اس کو بطور وزیر اعظم پاکستان اپریشیٹ نہ کریں. دیکھیں انہوں نے صرف پھر جذباتیت میں انہوں نے اپریشیٹ کر دیا. نہیں انہوں نے خوشامد میں امیر صاحب انہوں نے وہ جو 20 پوائنٹ سے وہ یہ سمجھے کہ وہی والے ہیں جو ہم سے ایگری کیے ہیں. یہ ہوئی ہے ساری بات. اب انہوں نے کیونکہ چینج کر دیا، وہ پڑھ تو لیتے میر صاحب، اتنی خوشامد کرنے کی آپ کو پڑی بات تھی. یہ کہ اب ہر 2 منٹ بعد تو آپ چیک نہیں کرتے نا کہ وہ وہی والے پوائنٹ. اب دیکھیں نا، میں نے ایک اور بھی چیز دیکھنی ہے نا. دیکھیں آپ بھی ذرا اس چیز کا خیال کریں کہ عفنان اللہ صاحب جو ہیں وہ براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے. نہیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری فلسطین کے معاملے کے اوپر ہم نے ہمیشہ فلسطین کاز کو سپورٹ کیا، ہماری پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ کیا. ہم کو ایسا کام کریں گے بھی نہیں جس سے